آئیے ناظرین، حکایت رومی کی پہلے حکایت سنتے ہیں۔ مولانا روم نے بہت ساری حکایات جمع کی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک چرواہے کو راستے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ چرواہا اپنی سادہ لوحے کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو تھا۔ وہ اپنے آپ میں باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا کہ میں تیرا نوکر بنوں، تیرے جوتے سی دوں، تیرے سر میں تیل ڈال کر تیری کنگھی کروں۔ تو میرے پاس آ، میں تیری خدمتیں کروں، تیرے کپڑے سی دوں، تیرے کپڑے دھوؤں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غمخوار بنوں، تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے نازک نازک پاؤں دبا دوں۔ جب تیرے سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر تیرے لیے سجا دوں۔ اے میرے اللہ، تجھ پر میں اپنی جان قربان کر دوں۔ میرا گھر، میری دولت، میری یہ تمام بکریاں تم پر قربان۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تو کہاں رہتا ہے تو میں تیرے لیے روزانہ دودھ لے کر آؤں۔ نہ جانے وہ بے خودی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا گفتگو کر رہا تھا جو کسی صورت میں درست نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی باتیں سن کر ناراض ہوئے اور سختی سے اس چرواہے سے کہا، ارے بے وقوف، تیری یہ باتیں اللہ کے بارے میں بالکل کفریاں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہر خدمت سے بے نیاز ہے؟ اے شخص، تو اپنی ان باتوں سے جو تو نے کہی ہیں توبہ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہائے افسوس کہ میں نے انجانے میں کیسی باتیں کہہ دی، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مذکورہ خدمات کا محتاج نہیں، وہ میری ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف طاری ہوا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ وہ ابھی وہاں سے بھاگا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ وہ چرواہا تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی یہ باتیں بڑی محبت سے سن رہا تھا۔ اس چرواہے کو مجھ سے سچی محبت تھی، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے مجھ سے محبت کرتا تھا، جس کا اظہار وہ بے خودی کے عالم میں کر رہا تھا۔ بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں جو وہ کہہ رہا تھا، مگر وہ چرواہا تو یہ علم نہ رکھتا تھا، اس کو تو معلوم نہ تھا۔ اس کا دل میری محبت سے سرشار تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کے دل میں میرے لیے عقیدت و محبت تھی۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے، تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میرے بندوں کو مجھ سے دور کرے۔ اب جاؤ اور میرے بندے کو جنگل سے واپس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسی وقت جنگل کی طرف بھاگے اور اس چرواہے کو ڈھونڈ لیا۔ آپ نے اس چرواہے کو مبارکباد دی اور کہا، تجھے اسی طریقے پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے۔ جو بھی محبت بھرے الفاظ تیری زبان پر آئیں تو کہتا رہ، اس لیے کہ تیرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہے۔ اس واقعے سے مولانا روم جو ہے وہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان کی پسندیدگی چہرے سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہے، جس سے وہ اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے ساتھ پکی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔